یوسف عزیز مگسی نے آج سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے سرداروں سے متعلق کہا تھا کہ اس کو مٹا جلدی مٹا۔ گزشتہ دنوں غیرت کے نام پر قتل کے واقعے کے بعد ایک سردار کی گرفتاری کیا ہوئی ساروان کے تمام بلوچ سرداروں نے اس کی مذمت کی، لیکن یہ سردار بلوچ نسل کشی، بلوچ بہنوں کی دربدری، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق پر کبھی بول نہ سکے۔ مذمت تو دور کی بات، انہی سرداروں کی تاریخ پر ذوالفقار علی زلفی کی ایک تحریر ہے کہ لاٹھ نہ بگی۔ لڑکپن میں سنا تھا برٹش کولونیل دور میں بلوچ سرداروں نے انگریز لاٹ صاحب کی بگی کو ریلوے اسٹیشن تک اپنے کندھوں پر اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچایا تھا۔ ہمیں اس کہانی پر یقین نہیں آیا۔ اٹھی ہوئی نوکدار مونچھیں، کرخت چہرہ، سرخ آنکھوں والے سردار بھلا کس طرح ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم خود سے پوچھ رہے تھے۔ سردار تو بہادر اور خوددار ہوتا ہے، وہ ایسا نیچ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ضرور یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ بڑے ہوئے طبقاتی مفادات، نوآبادیاتی نظام کی ساخت، نوآباد کار کے رویے اور دیسی لوگوں کی نفسیات وغیرہ پر ادھر ادھر کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ ان تحریروں کی روشنی میں بلوچ سماج کا مطالعہ کیا۔ علم ہوا کہ سردار نوآباد کار کے اس خونخوار پالتو کتے کی مانند ہے جو اپنے آقا کے سامنے دم ملاتا ہے اور آقا کے حکم یا خواہش پر کمزور انسانوں کو چیر پاڑ کر اپنی داغ بٹاتا ہے۔ سردار آج بھی پنڈی کے لاٹ صاحبان کی بگیوں میں گھوڑے کی طرح جتا ہوا ہے۔ اب تو اس کا درجہ مزید گر چکا ہے۔ پہلے وہ اول درجے کی لاٹ صاحبان کا پالتو تھا، اب اول درجے کے آقاؤں کے مقامی چوکیداروں کی جی حضوری کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، خاصے پڑھے لکھے ہیں، لکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ جاہل سے بڑی دردمندی سے پوچھا کہ کیا سردار سدھر سکتے ہیں؟ اس خون آشوم عوام دشمن طبقے کی شرمناک تاریخ اور ان کے سستے مفادات کی تناظر میں نے لمحہ بھر توقف کیے بغیر جواب دیا ناممکن۔ سرینا ہوٹل کوئٹہ کا نظارہ دیکھ لیں۔ لاہوری صنعت کار جو آج کل پنڈی کے لاٹ صاحبان کی گڈ بک میں ہیں، وہ سرینا ہوٹل پہنچ کر تخت نشین ہوئے۔ اپنے اپنے خطوں کے زمینی خدا سمجھے جانے والے نوکدار مونچھوں اور سرخ آنکھوں والے سردار دم الاتے اور رال لپکاتے ہوئے ان کے حضور دس بستہ کڑے ہو گئے کہ جی آقا کیا حکم ہے۔ ایک شرمناک نظارہ تربت میں نظر آیا۔ سندھی شناخت میں ڈلے بلوچ سردار وہاں تشریف لائے۔ تربت میں کمسن بالاج کے لہو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زردار بلوچ سردار نے محفل جمائی۔ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اس دفعہ پنڈی والے زردار پر بھی مہربان ہیں۔ بس جناب کرخت چہروں والے زمینی خدا وہاں حاضر ہوئے اور اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے کمسن مقتول بالاج اور اس کے قتل کا حساب مانگنے والوں کو مطحون کرنے لگے۔ ایک تماشا پنڈی کے لاٹ صاحبان کی سیاسی قوت کے مرکز اسلام آباد میں جاری ہے۔ سردار زادہ اپنے آقاؤں کی گڈ بک میں رہنے کے لیے لپکتے ہوئے پہنچے اور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ آقا کا حکم آیا ہے بھونکو۔ سردار صاحب پورا دن بھونکتے رہے۔ کاٹنے کا حکم بھی ہو بس ملنے ہی والا ہوگا۔ ہمارے ایک دوست شاعر مزار بنگلزی نے براوی زبان میں سالوں قبل لاٹھ نہ بگی کے عنوان سے جو نظم تخلیق کی، اس کی تازگی اور منظر کشی آج بھی برقرار ہے۔ شاعر سے یاد آیا، ہمارے ایک غریب شاعر ہوا کرتے تھے، نام تھا آزاد جمال دینی۔ انہوں نے دہائیوں قبل اس طبقے کو پہچان کر فرمایا تھا، ای میر نواب و سرداراں، ای ڈھنگ جنوکیں سے ہماراں، ای قوم بلوچ ہے غداراں۔ بلوچ قومی تحریک کے بانی یوسف عزیز مگسی خود بھی سردار تھے، بھلا ان سے بہتر اس طبقے کی کمینگی اور سفاکیت کو کون جان سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے طبقے کے متعلق علل اعلان فرمایا تھا، اس کو مٹا جلدی سے مٹا۔ 3 بلوچ سرداروں کی وجہ سے ہمارے قوم پرست اس طبقے کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر پاتے۔ ان کا سوال تھا کہ اگر سردار طبقہ عوام دشمن ہے تو ان تینوں کو کہاں رکھیں؟ اب انہیں کون سمجھائے؟ باپ تو ہٹلر کا بھی موچی تھا، فریڈرک اینگلز بھی چھوٹے موٹے سرمایہ دار تھے۔ لاٹ صاحب کی بگی جب کھینچی جا رہی تھی تو ایک سردار ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے شرمناک قرار دے کر اس سے بیزاری کا اعلان کیا۔ چند مستثنیات پورے طبقے کی نمائندگی نہیں کرتے۔ یہ طبقہ اپنی پوری تاریخ میں اپنے طبقاتی مفادات کا قیدی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اس کو سدھارنے کی بجائے یوسف عزیز مگسی کے الفاظ میں اس کو مٹا جلدی مٹا۔